یہ داستان بہت مشہور ہے۔ کسی زمانے میں ایک سوداگر کے پاس ایک ہندوستانی طوطا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں جو چیز چاہیے ہو مجھے بتاؤ تاکہ میں واپسی پر سوغات کے طور پر تمہارے لیے لیتا آؤں۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کی۔ طوطے میاں بھی بولے کہ جب آپ ہندوستان پہنچیں تو باغوں میں طوطے دیکھیں تو انہیں بتائیں کہ تمہارا ایک ہم جنس میرے پاس پنجرے میں قید ہے۔ اس وقت اگر وہ کوئی پیغام دیں تو ان کا پیغام میرے لیے لیتے آئیے گا۔ سوداگر سفر پر چلا گیا اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد طوطے کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ ایک باغ میں گیا۔ وہاں بہت سارے طوطے تھے۔ وہ جا کر طوطوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس بھی تم جیسا ایک طوطا ہے اور پنجرے میں اس کی حالت ایسی ہے اور ویسی ہے۔ جب میں سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا تھا۔ اب اگر تم اس کے لیے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو بتاؤ تاکہ میں اس کے لیے تمہارا پیغام لے جاؤں۔ سوداگر کا یہ کہنا تھا کہ اس نے دیکھا تمام طوطے چشمے زدن میں درختوں پر سے نیچے گر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہے اور وہ سب مر گئے ہیں۔ سوداگر نے دل ہی دل میں کہا، ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کر دیا، میں سینکڑوں طوطوں کی موت کا باعث بن گیا۔ جب سوداگر اپنے شہر کو لوٹا تو اس نے سب کو تحفے دیے۔ پھر طوطے کی باری آئی۔ طوطے نے پوچھا، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ سوداگر نے جواب دیا، ہاں، میں نے تمہارا پیغام تمہارے دوستوں تک پہنچا دیا، لیکن بہت برا ہوا۔ طوطے نے پوچھا، کیا ہوا؟ سوداگر نے کہا، جب میں نے تمہارا احوال بتایا تو سب کے سب مر گئے۔ اس طوطے نے اپنے آقا سے یہ المناک خبر سنی تو وہ بھی پنجرے میں گر پڑا اور مر گیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، میں نے کیا عجیب کام کیا، ایک اور موت کا باعث بن گیا۔ سوداگر بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کے پیارے طوطے پر بھی وہی گزری تھی جو دوسرے طوطوں پر گزر چکی تھی، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ طوطا مر چکا تھا اور سوداگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طوطے کی ٹانگ پکڑی اور اسے پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ طوطا پنجرے سے باہر آتے ہی کھلی فضاؤں میں اڑ گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو کچھ باغ والے طوطوں نے کیا تھا وہ اس طوطے کے لیے ایک پیغام تھا۔